آپ کو یاد ہے کہ بار بار نقطۂ ماسکہ قرآن کی تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف طبعی زندگی نہیں ہے، یہ تو حیوانی زندگی ہے، اسے اس کے علاوہ ایک اور زندگی بھی دی گئی ہے جسے عام الفاظ میں انسانی زندگی کہیے، انسانی ذات کی زندگی جسے کہتے ہیں، انسانی پرسنالٹی کی زندگی۔ اعمال کا اثر اس پر ہوتا ہے، وہی ہے کہ جس نے انسان کی طبعی موت کے بعد آگے چلنا ہے، ظہور نتائج اسی کے لیے ہے۔ جو لوگ اس نظریہ زندگی یا تصور حیات کو نہیں مانتے وہ زندگی کو یہی طبعی زندگی سمجھتے ہیں، زندگی کے تقاضے یہی طبعی تقاضے، زندگی اسی دنیا کی زندگی۔ قرآن اسے عاجلہ کہہ کے پکارتا ہے، آخرہ کے مقابل میں پیش پا افتادہ، سامنے پڑا ہوا مفاد، اور وہ ذرا بعد میں آنے والا مفاد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا تصور حیات یہ ہے کہ پیش پا مفاد، افتادہ مفاد جو ہیں طبعی زندگی کے، طبعی دنیا کے، ان کو جھپٹ کر لیا جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے کہ اس کا اثر انسانی ذات پر کیا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے بھی روپیہ دولت ہاتھ میں آتی ہے اکٹھی کر لی جائے صاحب، انجام اس کا کیا ہوگا اس کی پرواہ نہیں یہ کرتے۔ یہ نظریہ زندگی ہے جس کی روح سے یہ لوگ جائز اور ناجائز میں، غلط اور صحیح میں، حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے، جو چیز جس طریق سے حاصل ہوتی ہے اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے ان لوگوں کی جو ان کا غلط اعمال نامے کے غلط اندراجات ان کو جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں۔ تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، وہ عاجلہ کے مقابل میں آخرہ آ گیا۔ وہ خیال نہیں کرتے کہ آخرت، عاقبت، انجام کار، معال کار، مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جتنی غلط روشیں ہیں اس میں ٹھیک ہے، دنیاوی مفاد عاجلہ بڑی جلدی حاصل ہو جاتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، کشش ان کی ہوتی ہے، نتائج ان کے غیر محسوس ہوتے ہیں اس وقت۔ اس کے لیے ذرا گہری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہے آخرہ جسے قرآن کہتا ہے، وہ ہے جسے عاجلہ قرآن کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ہیں جو دو تصور حیات، دو نظریات زندگی، دو قسم کے لوگ کہہ لیجئے۔ تو جو لوگ تو جنہوں نے مستقبل کی خوشگواریوں کو سامنے رکھا ہوگا اس زندگی کے اندر جو دنیا کی زندگی ہے، جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا، میں نے یہ بھی عرض کیا ہے نا، یہ ذہن میں رہے گا آپ کے کہ یہ ظہور نتائج کا وقت مرنے کے بعد قیامت ہی میں نہیں جا کے آتا، وہ برحق ہے، لیکن اس کا سلسلہ یہاں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جنت اور جہنم یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، یوں کہیے ان کے۔ تو کہا کہ یہ لوگ کہ جن کے سامنے آخرت کا بھی تصور تھا، انہوں نے عاجلہ مفاد کو بعض اوقات اس لیے قربان کر دیا مستقبل خوشگوار بنانے کے لیے کہ زندگی بہرحال آگے چلنے والی جو ہے، خیال اس کا کرنا چاہیے۔ ظہور نتائج کے وقت جو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، پہلے ناظرہ زوال کے ساتھ ہے اور دوسرا زوئے کے ساتھ ہے، عربی زبان ہے یہ ساتھ۔ اس دن یہ لوگ جنہوں نے مستقبل پر نگاہ رکھی ہوگی ان کے چہرے بڑے حشاش بشاش ہوں گے۔ قرآن میں متعدد مقامات کے اوپر ہے، اس کے سامان ربوبیت کی فراوانیاں وہ ان کو حاصل ہوں گی اور اس سے ان کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، چہرے بڑے مسکراہٹ سے بھرے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے بڑے افسردہ، پژمردہ، منہ بسورے ہوئے جسے کہتے ہیں، یہ باسرہ وہی سے ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہوگی، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کمر توڑ دینے والی ایک مصیبت ہے جو آ کے پڑے گی مجھ پر۔ وہ جو انجام ہوگا اپنی غلط روش کا، وہ اس وقت
محسوس طور پر سامنے آ جائے گا۔ یہاں تو صورت یہی ہے نا کہ انسان اپنی غلط روش کے انجام کو محسوس طور پر اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا یا دیکھتا نہیں ہے، وہ سامنے آ جائے گی اور اسے نظر آئے گا کہ ہاں ایک یہ جو فاقرہ ہے، بہت بڑی کمر شکن جسے کہتے ہیں، کمر توڑ دینے والی ایک مصیبت ہے جو آنے والی ہے۔ کلا، اب یہ کہتا ہے کہ یہ انکار کیے چلے جاتے ہیں آخرت کی زندگی کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، حالانکہ مرنے کے وقتی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے انسان کی۔ قرآن نے اس آیت کے اندر یہ نظر آ رہا ہے، فلا صدق ولا صلی، کیوں ہوئی اس کی یہ حالت ایسی؟ اس لیے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یہ صدقہ کے مقابل میں کذبہ آیا ہے، اس لیے کہ یہ حقائق کی تصدیق نہیں کرتا تھا، تصدیق نہیں کرتا تھا۔ یہی ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ نہ کرے، خاموش رہے، نہیں، آگے دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ کذبہ آ گیا، صدقہ کے مقابل میں کذبہ آ گیا، تصدیق نہیں کرتا تھا، حقائق کی تکذیب کرتا تھا اس کی۔ اب یہ دیکھیں نا، دونوں چیزیں ملانے کے سے وہ مطلب بالکل واضح ہو جاتا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی، ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں، یہ چیزیں متخالف ہوتی ہیں۔ فلا صدق ولکن کذب، تصدیق نہیں کرتا تھا، تکذیب کرتا تھا۔ دوسرا لفظ ہے ولا صلی وتولی، اب صلی کے آگے تولی آیا، تولی کا تو مفہوم متعین ہے ہر جگہ، منہ موڑ کے چل دینا، گریز کی راہیں نکال دینا، پیٹ پھیر کے چل دینا۔ اب اس کے مقابلے میں ہے صلی۔ اب اس کے لیے ہمارے ہاں عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، صلاۃ بڑی اہم چیز ہے، لیکن وہ تو میں اس آیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جو ادبی اعجاز ہے قرآن کا لفظ و نشر کا، یہ اس کے خلاف چلی جاتی ہے بات، کہ ادھر وہ صلی کہتا ہے، سامنے تولی کہتا ہے، تولی کے مقابل کا لفظ آنا چاہیے، اس کی ضد آنا چاہیے یہ لفظ جو ہے۔ تو عربی زبان میں یہ مادہ ہی جو ہے نا جس کو صلاۃ ہم کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے سیدھے راستے پہ چلے جانا، بنیادی معنی اس کے یہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ تکذیب میں اور تکفیر میں فرق کیا ہے؟ کفر تو یہ ہے کہ آؤٹ رائٹ کسی چیز سے انکار کر دینا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور تکذیب یہ ہے کہ زبان سے کہتے رہنا کہ مانتا ہوں، کہتے چلے جانا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی صاحب اقتدار نہیں کائنات میں، دنیا میں سوائے خدا کے، کہتے چلے جانا، اور ہر دوسرے شخص کو خدا بناتے چلے جانا، زبان سے یہ کہتے چلے جانا، عملاً یہ کرتے چلے جانا، اسے تکذیب کہتے ہیں۔ تصدیق یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق زندگی بنے، اتنا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہم یوں کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مینار پہ کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکروں کے ساتھ دنیا کو کہتے ہیں ہم، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، میں گواہ ہوں اس معاملے کا، اس بات کی شہادت دے رہا ہے یہ شخص کہ کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گواہی ہے، لیکن یہ سچ بول رہا ہے، اپنے اس اعلان کی تکذیب نہیں کر رہا، کھڑے کھڑے نیچے اتر کر پوری زندگی میں ہم میں سے ہر ایک اس کی تکذیب نہیں کر رہا، انکار نہیں کرتا، کہتا چلا جا رہا ہے۔ ہندو انکار کرتا ہے، وہ نہیں یہ بات کہتا، سیکولر والا انکار کرتا ہے، وہ نہیں یہ بات کہتا، یہ ہم ہیں کہ یہ الفاظ دہرائے چلے جا رہے ہیں اور عملاً انکار کیے چلے جا رہے ہیں، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ صدقہ کے مقابلے میں کذبہ، تو بات کیا ہو گئی؟ اگلی بات یہ ہو گئی کہ اس راستے کے اوپر تو یہ ہے، لیکن سیدھا اس پہ نہیں چلتا چلا جاتا، گریز کی راہیں نکالتا چلا جاتا ہے۔ سارا روپیہ جتنی دولت جی چاہے جمع کر لو، قرآن کی آیات کے یکسر خلاف، وہ جہنم کے یہ
یہ وہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے یہ سکے تمہارے ہاں، یہ سارا کچھ جو ہے کرتا چلا جاتا ہے، اس میں سے اتنے سے پیسے خراج کر دیجئے تو باقی مال پاک. یہ گریز کی راہیں ہیں، گریز کی راہیں نکالتا ہے. کہتا ہے یہ کیفیت تھی، یہ کرتا ہے ثم ذهب الى اهله یتمطى، اور پھر بڑے فخر سے اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سب ٹھیک کر لیا ایسا. وہ ہے نا قرآن میں دوسری جگہ کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ بابا یہاں کا تو تم عیش سامانیوں کا انتظام کر لیا ہے، آخرت میں بھی سوچو کہ کیا عشر ہوگا، تو قرآن کہتا ہے وہ ان سے کہے گا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے. ارے کیا کر رکھا؟ کہتا دیکھ لینا وہاں ہمیں یہاں سے بھی زیادہ بہتر مکان ملے گا. تو وہ تو ہے کہ جو شخص یہاں ایک مسجد بنا دے موتیوں کا گھر وہاں بن جائے. جس طرح جی چاہے دولت جمع کر لو، پوری بنا دو، اس میں کوئی حصہ ڈال دیجئے، وہاں اب سیکیور ہو گیا آپ کے لیے ایک مکان. وہ جو کہتا ہے نا کہ گھبراؤ نہیں، میں نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے. تو یہ وہاں کے انتظامات ہیں نا جو یہ یا تمتا اپنے گھر والوں کی طرف آتا ہے بڑے فخر سے، یعنی شرم نہیں آتی اس کو، ندامت نہیں ہے، فخر ہے اس بات کے اوپر. کیا بات ہے سر. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، دہرایا ہے قرآن میں، بڑے فخر سے آ رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف. سمجھتا نہیں کہ تباہی ہے اس کے لیے، یکسر تباہی، بالکل تباہی.